اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی پرورش کا بیان۔ مال و متاع، زندگی کی محبت بعض اوقات انسان پر ایسی غالب آ جاتی ہیں کہ اپنے اہل و عیال و اولاد پر بھی مال خرچ کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں اولاد پر خرچ کرنے کے مقابلے میں اولاد کو قتل کر ڈالنا تک گوارا کر لیا جاتا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اس شجر خبیث کی بھی جڑ کاٹ دی اور بار بار بتاکید یہ حکم دیے کہ جو امیر ہیں وہ اپنی عمارت کے لائق اور جو غریب ہیں وہ اپنی بساط کے موافق اولاد کی تربیت و پرورش میں دریغ نہ کریں۔ اس سلسلے کے بعض احکام یہ ہیں۔ بچے کی پرورش کا حق ماں کے لیے ہے، خواہ وہ نکاح میں ہو یا نکاح سے باہر ہو گئی ہو۔ ہاں، اگر وہ بد چلن ہے تو بچہ اس کی پرورش میں اس وقت تک رہے گا کہ نہ سمجھ ہو۔ جب کچھ سمجھنے لگے تو علیحدہ کر لیں کہ بچہ ماں کو دیکھ کر وہی عادتیں اختیار کرے گا جو اس کی ماں میں ہیں، عالمگیری وغیرہ۔ اگر بچے کی ماں نے بچے کے نسب میں غیر محرم سے نکاح کر لیا تو اسے پرورش کا حق نہ رہا، رد المختار۔ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہو، مفت کوئی دودھ نہیں پلاتی اور بچہ یا اس کے باپ کے پاس مال نہیں تو ماں دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی، رد المختار۔ ماں کی پرورش میں بچہ ہو اور وہ اس کے باپ کے نکاح یا عدت میں ہو تو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گی، ورنہ اس کا بھی حق لے سکتی ہے، اور دودھ پلانے کی اجرت اور بچے کا نفقہ بھی، اور اگر اس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہو تو یہ بھی، اور بچے کو خادم کی ضرورت ہو تو یہ بھی، اور یہ سب اخراجات اگر بچے کا مال ہو تو اس سے دیے جائیں، ورنہ جس پر بچے کا نفقہ ہے اس کے ذمہ یہ سب بھی ہیں، در مختار۔ ماں اگر نہ ہو یا پرورش کی اہل نہ ہو یا اس نے انکار کر دیا یا اجنبی سے نکاح کر لیا تو اب حق پرورش نانی کے لیے ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو نانی کی ماں، اس کے بعد دادی، پھر حقیقی بہن، پھر مادری بہن، یعنی جو اس بچے سے صرف ماں میں شریک ہو اور باپ میں جدا، پھر سوتیلی بہن، پھر حقیقی اور مادری بہن کی بیٹیاں، پھر سگی خالہ، پھر مادری خالہ، پھر سوتیلی خالہ، پھر سوتیلی بھانجی یا سوتیلی بہن کی بیٹی، پھر سگی بھتیجی، پھر ماں شریک بھائی کی بیٹی، پھر سوتیلے بھائی کی بیٹی، پھر اسی ترتیب سے پھوپھیاں، پھر ماں کی خالہ، پھر باپ کی خالہ، پھر ماں کی پھوپھیاں، پھر باپ کی پھوپھیاں، اور ان سب میں بھی وہی ترتیب ہے کہ پہلے حقیقی، پھر اخیافی، پھر سوتیلی۔ یہ سب مل کر 32 عورتیں ہیں، اور اگر کوئی عورت پرورش کرنے والی نہ ہو یا ہو مگر اس کا حق ساقط ہو تو حق پرورش بترتیب وراثت بچے کے مرد و اسباط کو ہے۔ ان میں سب سے مقدم باپ ہے، پھر دادا، پھر سگا بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر سگا بھتیجا، پھر سوتیلا، پھر سگا چچا، پھر سوتیلا، پھر چچا کے بیٹے، مگر لڑکی کو چچا زاد بھائی کی پرورش میں نہ دیں، اور اگر اسباط بھی نہ ہو تو حق پرورش ذی الارحام کو ہے۔ اسبا مردوں کے ہوتے ہوئے نانا، ماموں وغیرہ کو حق پرورش حاصل نہیں، اور ان 32 عورتوں میں سے جنہیں حق پرورش حاصل ہے، کسی عورت کے ہوتے بچے کے باپ دادا پر دادا، چچا وغیرہ اسباط کو پرورش کا حق نہیں، فتاویہ، رضویہ، رد المختار وغیرہ۔ جس عورت کو حق پرورش حاصل ہے اس کے پاس لڑکے کو اس وقت تک رہنے دیں کہ اب اسے اس کی حاجت نہ رہے، یعنی آپ کھاتا پیتا، پہنتا اور استنجا کر لیتا ہو۔ اس کی مقدار 7 برس کی عمر ہے،
اور لڑکی اس وقت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حد شہوت کو پہنچ جائے۔ اس کے مقدار 9 برس کی عمر ہے۔ خانیہ، بحر الرائق وغیرہ۔ لڑکا بالغ نہ ہو مگر کام کے قابل ہو گیا تو اسے کسی کام میں لگانے یا سکھانے یا نوکری و مزدوری کے قابل ہو، اور باپ اس سے نوکری یا مزدوری کرانا چاہے تو ان سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، دین کی ضروری باتیں سکھائیں، نماز، روزہ، طہارت، خرید و فروخت اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے ان کی تعلیم دیں، اور ناواقفی کے باعث خلاف شرع باتوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں کہ اسی میں دنیا و دین کا بھلا ہے اور اسی میں خدا و رسول کی خوشنودی۔ یوں ہی لڑکی کو بھی عقائد و اہل سنت و جماعت اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سینہ پرونا، کاڑھنا اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانے پکانے اور خانہ داری کے کاموں میں اسے سلیقہ مند اور سگھڑ بنائیں کہ سلیقہ والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے، بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ آج کی صحیح تربیت پر آئندہ کی خوشحال زندگی کا بڑا دار و مدار ہے۔ لڑکی کو نوکر نہ رکھائیں، جس کے پاس نوکر رہے گی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مرد کے پاس تنہا رہے، اور یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ رد المحتار۔ تنہا لڑکی کا کسی غیر کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے آگ بارود کے ذرا دیر میں بھڑک سکتی ہے، اور لڑکی کا بھڑکنا اس کی تباہی و بربادی ہے۔ لڑکا 7 برس اور لڑکی 9 برس کی عمر تک جن عورتوں کے پاس رکھے جائیں، اگر ان میں کوئی بے تنخواہ نہ مانے اور بچہ نادار، باپ مالدار ہے تو جبراً تنخواہ دلائی جائے گی، اور اس عمر کے بعد بچے کو اپنی حفاظت میں لینا باپ پر واجب ہے، اگر نہ لے گا حاکم مجبور کرے گا۔ رد المحتار۔ جب پرورش کا زمانہ پورا ہو چکا اور بچہ باپ کے پاس گیا تو باپ پر یہ واجب نہیں کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس بھیجے۔ نا پرورش کے زمانے میں ماں پر باپ کے پاس بھیجنا لازم تھا۔ ہاں، اگر ایک کے پاس ہے اور دوسرا اسے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ در مختار۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن